السلام علیکم۔ میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاری واجد محمود، اور میرے ساتھ آپ کے دوسرے ہوسٹ ہیں قاری منیب حسن۔ ہم تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں، آپ کے مشکور ہیں، آپ کے تابعدار۔ جتنے بھی الفاظ آپ استعمال کریں وہ کم پڑ جائیں گے۔ جتنے بھی الفاظ ہم یہاں استعمال کریں شاید میں آپ کا شکریہ ادا نہ کر سکوں۔ آپ صاحبان پچھلے 50 برسوں سے ہمارے پروگرام سن رہے ہیں۔ چاہے وہ ریڈیو پر ہو یا BBC پر یا کسی بھی ٹی وی چینل پر، اسی طرح ہی ایک اور پروگرام ہم نشر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ پروگرام 12 ربیع الاول کے لیے ہے۔ شاعر کہتے ہیں، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہر محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں تلاوت کلام پاک پیش کرنے کے لیے میں قاری واجد محمود صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ تیرے نام پہ جو بسر ہوئی وہی زندگی کی بہار ہے، تیرے نام پہ جو بسر ہوئی وہی زندگی کی بہار ہے، تیرے نام سے ہے سکون دل تیرا ذکر وجہ قرار ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، شاعر نے کیا خوب کہا ہے، شاہ طیبہ کا ثنا گر ہو زمانہ سارا، شاہ طیبہ کا ثنا گر ہو زمانہ سارا، محو توصیف پیمبر ہو زمانہ شارا، محو توصیف پیمبر ہو زمانہ سارا، کیا ہنسی پھول کھلا آمنہ کے گلشن میں، کیا ہنسی پھول کھلا آمنہ کے گلشن میں، جس کی خوشبو سے معطر ہے زمانہ شارا۔ اس سلسلے میں ایک اور شاعر کہتے ہیں، ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں، خدا ہماری منہ میں ایسی زبان نہ کرے۔ 12 ربیع الاول کی اہمیت بیان کرنے سے پہلے ایک نعت میں آیا ہے، 12 ربیع الاول کو آئی ہے در یتیم، مہر رسالت
मोहरे नबूवत हक का प्यारा रसूल नबी जी अल्लाह अल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। माशाल्लाह माशाल्लाह, इरशाद इरशाद। ये थे हमारे कारी मुनीबुर रहमान साहब। हम अपने प्रोग्राम को आगे लिए चलते हैं। तो नात के लिए मैं तशरीफ़ औरी के लिए मुनीब जो कि मुफ्ती हैं, प्रेम चंगन से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको हल्फ लेने के लिए बुलाऊंगा ताकि वो हल्फ लें। ये मुनीब साहब। बहुत शुक्रिया कारी वाजिद मियाँ, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपने हमें इस काबिल समझा कि हम नात गाएं। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। हम फ़कीरों को मदीने, हम फ़कीरों को मदीने की गली अच्छी लगी, खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। हम फ़कीरों को मदीने, हम फ़कीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। दूर थे तो जिंदगी बेरंग थी बेकैफ थी, दूर थे तो जिंदगी बेरंग थी बेकैफ थी। उनके कूचे में गए तो, उनके कूचे में गए तो जिंदगी अच्छी लगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनके कूचे में गए तो, उनके कूचे में गए तो जिंदगी अच्छी लगी। आज महफिल में नयाज़ी नात जो मैंने पढ़ी, आज महफिल में नयाज़ी नात जो मैंने पढ़ी। आशिकाने मुस्तफ़ा को, आशिकाने मुस्तफ़ा को वो बड़ी अच्छी लगी। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। हम फ़कीरों को मदीने, हम फ़कीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। दूर थे तो जिंदगी बेरंग थी बेकैफ थी, दूर थे तो जिंदगी बेरंग थी बेकैफ थी। उनके कूचे में गए तो, उनके कूचे में गए तो जिंदगी अच्छी लगी। नाज कर तू ए हलीमा सरवरे को नैन पर, नाज कर तू ए हलीमा सरवरी को नैन पर। दर लगी अच्छी तो तेरी, दर लगी अच्छी तो तेरी चाकरी अच्छी लगी। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। हम फ़कीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थे कारी मुनीब हसन साहब, टीम चंगन वाले। नात पढ़ी जिनके कुछ अशार दिल को लग गए, दिल को छू गए। आप समईन मुतवज्जे हों, आप समईन मुतवज्जे हों। शायर कहते हैं, नाज कर तू ए हलीमा सरवरे कौनैन पर,
کیا الفاظ کہے ہیں، کیا الفاظ ہیں شاعر منیب حسن نے. میں تہ دل سے شاعر منیب حسن کا شکریہ ادا کرنے جا رہا ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. تو میں قاری منیب حسن کے ساتھ ساتھ قاری واجد محمود کو بھی دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور ایک اسلامی واقعہ ہمارے لیے سنائیں. السلام علیکم، میں قاری واجد محمود آپ لوگوں کو ایک اسلامی واقعہ سنانے جا رہا ہوں. میرے بھائیوں، اسلام ایک ایسا دین ہے جو کہ امن و سلامتی والا ہے. اسلام سلم سے نکلا ہے، اس کی معنی ہے امن و سلامتی. اسلام ہمیں امن و سلامتی سے زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے. فتنہ و فساد اور لڑائی جھگڑے سے ہمیں منع کرتا ہے. ہمیں اسلام کہتا ہے کہ ایک ہی اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، ایک ہی اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے سوا کسی کو شریک کے حیات نہ بناؤ، ایک اللہ کے سوا کسی کو مالک ملک نہ ٹھہراؤ. میرے بھائیوں، میری بہنوں، شاعر کہتے ہیں ایک ہی سجدہ جسے تم گراں سمجھتے ہو، ایک ہی سجدہ جسے تم گراں سمجھتے ہو، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ نظر ڈالا جائے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ نظر ڈالی جائے تو ہمیں یہ احساس ہوگا، ہمیں یہ یقین ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی چغل خوری کی، نہ کبھی جھوٹ بولا، نہ کبھی نماز ترک کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بتلائے ہوئے راستے پہ چل کر تبلیغ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 برس کی عمر میں وفات پائی. حجۃ الوداع کے موقع پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کریم ادا فرمایا تو کہتے ہیں نہ کسی کالے کو گورے پہ، نہ کسی گورے کو کالے پہ برتری حاصل ہے. تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے، لہذا تم لوگوں کو نہیں چاہیے کہ ایک دوسرے سے خود کو اونچا سمجھو. وہ شاعر کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. شکریہ، شکریہ، ماشاءاللہ. یہ تھے قاری واجد محمود صاحب. اب میں مفتی منیب حسن آپ کو ایک قصہ سنانے جا رہا ہوں. یہی کہ عزت اسلام میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزت اللہ کے پاس اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور مومنین کے پاس ہے. مسلمان فوجیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں شام کو فتح کر کے فلسطین تک پہنچ گئیں. عیسائی قلعہ بند ہو گئے اور صلح کی پیشکش کی. اور خاص شرط یہ تھی کہ خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ معاہدے کی تکمیل خود آ کر کریں. حضرت نے تہبند باندھا ہوا تھا، کرتے پر پیوند تھے. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اچھا لباس پہننے کا مشورہ دیا تو فرمایا
ہم دنیا میں سب سے پست قوم تھے. اللہ نے اسلام سے عزت دی، جبکہ ہم اس کے سوا کسی اور چیز کے ذریعے عزت چاہیں گے تو اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا. فرق یہ ہے کہ وہ باطن پر زور دیتے تھے، ہم ظاہر پر زور دیتے ہیں. وہ ایمان کی متلاشی تھے، ہم درہم اور ڈالر کی تلاش میں ہیں. ان کے پاس یقین کی دولت تھی، ہمارے پاس پیٹرول اور سونا چاندی کی دولت ہے. وہ خدا سے ڈرتے تھے، ہم انسان اور امریکہ سے ڈرتے ہیں. غور دیجئے، وہ خدا سے ڈرتے تھے، ہم انسان اور امریکہ سے ڈرتے ہیں. ان میں اتحاد تھا، ہمارے اندر اختلاف بھرا ہوا ہے جس نے ہمیں کم قیمت بنا دیا ہے. بہت افسوس اور شرم کی بات ہے یہ آج کل کے مسلمانوں کے لیے. میرا دل رونے لگتا ہے جب آج کل کے مسلمانوں کی باتیں یاد کرتا ہوں، مسلمانوں کو یاد کرتا ہوں. جزاک اللہ. یہ تھے قاری منیب حسن صاحب. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اللہ جسے عزت دینا چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے، اور جسے ذلت دینا چاہتے ہیں ان کو ذلت دیتا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ منافقین کے لیے اپنی رحمت کی رسی کو لمبا کر لیتے ہیں تاکہ وہ لگے رہیں سرکشی میں، اور اچانک سے وہ رسی کھینچ لیتے ہیں اور وہ سرکش لوگ اللہ کے پنجے میں آ جاتے ہیں. میں پروگرام کے دعائیہ کلمات اور اختتامیہ کلمات پڑھنا چاہوں گا. اللہ ہمارے ملک میں امن قائم کریں اور ہمیں سکون والی زندگی نصیب فرمائیں ہم سب مسلمانوں کو. اس پروگرام کا اختتام ایک شعر کے ساتھ کرنا چاہوں گا. یہ اقبال میاں نے فرمایا ہے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ٹینگ ٹونگ.